زبان کی تقسیم اور گروہ بندی۔ علماء لسانیات نے زبان کی تقسیم اور گروہ بندی کے دو طریقے اختیار کیے ہیں، نمبر 1 نحوی اور نمبر 2 نسلی۔ نحوی تقسیم میں زبانوں کو ان کی بناوٹ کے لحاظ سے گروہوں میں بانٹا گیا ہے، اور نسلی تقسیم میں زبانوں کی گروہ بندی ان کی نسل اور خاندان کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ اس تقسیم کا مقصد زبانوں کے مطالعہ میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ دنیا میں زبانیں بے شمار ہیں، ان کی کثرت نے علماء کو انہیں کسی نظام کے تحت لانے کے لیے ان کی گروہ بندی کی طرف مائل کیا ہے۔ زبانوں کی نحوی تقسیم ان کی نحوی یا تشکیلیاتی خواص کی بنا پر کی جاتی ہے۔ زبانوں کے آپس میں سب سے نمایاں فرق جملوں کی بناوٹ اور جملے میں لفظوں کے آپسی تعلقات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقوں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے خاص زبانوں کی نوعیتوں کو ظاہر کرنے اور اس کی بنیاد پر ان کی گروہ بندی کرنے کے لیے نحوی اختلافات ٹھوس بنیاد کا کام دے سکتے ہیں۔ زبانوں کی گروہ بندی میں یہی طریقہ علماء کی رائے میں نہایت قابل اعتماد طریقہ ہے۔ نسلی تقسیم میں زبانوں کے الفاظ، مادوں اور جملے کی بناوٹ میں یگانگت کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جب کئی زبانوں میں الفاظ، مادے اور جملے کی ساخت یکساں پائی جاتی ہے تو لازماً نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ زبانیں ایک ہی ماں کی بیٹیاں ہیں یا جن کا جد اعلیٰ ایک ہی ہے، اور ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ ماحول کا نتیجہ ہیں جس میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہندوستان کی زبانوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ شمال کی زبانوں میں الفاظ کے سرمایہ نحوی خواص کے اعتبار سے مشابہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جنوبی ہند کی زبانیں تامل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم جہاں اپنے الفاظ کے سرمایہ اور نحوی خصوصیتوں میں شمالی ہند کی زبانوں سے مختلف ہیں، وہیں ان کے آپس میں ان باتوں کا اشتراک موجود ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شمالی ہند کی زبانیں جو ہند آریائی زبانیں کہلاتی ہیں ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہیں، اور جنوبی ہند کی زبانیں جن کو دراوڑ کہا جاتا ہے دوسرے جد اعلیٰ کی اولاد ہیں۔ اسی طرح مشابہتوں اور اختلافات کا مطالعہ کرنے کے بعد علماء لسانیات نے دنیا کی ساری زبانوں کو کئی نسلوں یا خاندانوں پر بانٹ دیا ہے۔ زبانوں کے مطالعہ سے یہ معلومات حاصل ہوتی ہے کہ ایک خاص زبان کس نسل یا خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ زبانوں کی تحقیق میں بہتر طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلے مختلف نوع کی زبانوں کی گروہ بندی ان کی نحوی خصوصیت کے اعتبار سے کی جائے۔ اس کے بعد مختلف شاخوں کا مطالعہ نسلی لحاظ سے کیا جائے۔ لیکن یہ بات قابل لحاظ ہوتی ہے کہ زبان کی نسل اور انسانی نسل کی زبان دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔ کسی زبان کا تعلق نسل کے ساتھ مخصوص کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جیسے سامی نسل کی زبان سامی نسل کے لوگ ہی بولیں اور دراوڑ نسل کے لوگوں کی زبان دراوڑ ہی ہونی چاہیے۔ ممالک متحدہ امریکہ میں سبھی نسل کے لوگ آباد ہیں، لیکن وہ ایک زبان بولتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی نسل کسی زبان کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ بلا اشتراک غیر اسی کے ملک
اسی کی ملک ہے۔ زبان کے اشتراک سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بولنے والے کسی نہ کسی زمانے میں گہرے اور طویل سماجی تعلقات رکھتے تھے۔ صرف اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ لوگ اس نسل سے تعلق بھی رکھتے تھے جس کی زبان بولتے تھے، زیادتی ہوگی۔ اصل میں غلط فہمی نسل اور زبان دونوں کے لیے ایک ہی نام کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اردو زبان میں اس لحاظ سے شاید ایک نسب العینی زبان ہے کیونکہ اس کا نام کسی نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے اور اس کے نسل اور قوم سے مبرہ ہونے کا بھی یہی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ نحوی اور نسلی کی طرح زبانوں کی تقسیم کے دو گروہ اور بھی ہیں جن کو ترکیبی اور غیر ترکیبی کا نام دیا جاتا ہے، جس میں نحوی تعلقات لفظ کے سابقے یا لاحقے جوڑ کر یا لفظ کے اندر ترمیم کے ذریعہ ظاہر کیے جاتے ہیں۔ دنیا کی زبانوں میں اس نوع کی زبانوں کی تعداد کثیر ہے۔ غیر ترکیبی زبانیں وہ ہیں جن میں نحوی تعلقات جملے میں لفظ کے مقام سے ظاہر ہوتے ہیں۔ زبان کے اس گروہ کے لیے محلی یا استھانیہ یا الگاوی کے نام لکھتے ہیں۔ اس نوع کی زبانوں میں چینی زبان قابل ذکر ہے، جس میں ایک ہی لفظ جملے میں اپنے مقام کے لحاظ سے اس میں ہوتا ہے یا صفت یا فعل یا صلہ فعل، کیونکہ اس زبان کی باضابطہ صوری قواعد نہیں ہے۔